السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم عزیزوں اور دوستو، دنیا کے اندر مختلف مذاہب ہیں، مختلف ادیان ہیں، الگ الگ دھرم اور الگ الگ مذہب کے ماننے والے لوگ دنیا کے اندر رہتے ہیں، اور ہر مذہب کے ماننے والے کے اپنے کچھ عقائد ہوتے ہیں، کچھ بلیف ہوتے ہیں جن کے ساتھ وہ زندگی گزارتے ہیں۔ دنیا میں جتنے بھی مذاہب ہیں، ہر مذہب کا کچھ نہ کچھ بلیف اور عقیدہ ہوتا ہے، اور یہ مذاہب چونکہ سب کے الگ الگ ہیں اور سب کا ماننا، سب کا عقیدہ الگ الگ ہے، اس لیے ان مذاہب کے جو عقائد ہیں، جو بلیف ہیں، وہ باہم ایک دوسرے سے ٹکراتے ہیں۔ اس کو میں آپ کو مثال کے ذریعے سے سمجھاؤں گا۔ دیکھیے، دنیا کے اندر کرسچن مذہب ہیں، عیسائی مذہب ہیں، اسی طرح یہودی مذہب ہیں، اسی طرح ہمارے ہندوستان کے اندر ہندوؤں کا مذہب ہے، ہندو مت ہیں، بدھ مت ہیں، جین مت ہیں، اور الگ الگ مذاہب کے ماننے والے لوگ ہیں، اور ہم لوگ مسلمان ہیں، اسلام سے ہمارا تعلق ہے۔ اور ان تمام مذاہب کا اگر آپ مطالعہ کریں گے، ان تمام ریلیجیس کو آپ پڑھیں گے، تو آپ کو پتہ چلے گا کہ ہر مذہب کے ماننے والوں کے کچھ نہ کچھ عقائد، کچھ نہ کچھ بلیف ہوتے ہیں، نوشن ہوتے ہیں، جن کے ساتھ وہ زندگی گزارتے ہیں۔ اور یہ عقائد، یہ بلیف آپس میں اس قدر مختلف ہیں، سب کے آپس میں اس قدر مختلف ہیں کہ صرف مذہب کی بنیاد کے اوپر ان لوگوں کو ایک ساتھ جمع نہیں کیا جا سکتا، ایک ساتھ اتحاد و اتفاق پیدا نہیں کیا جا سکتا۔ انسانیت کی بنیاد پر، اخلاقیات کی بنیاد پر ہم سب کو ایک جگہ جمع تو کر سکتے ہیں، لیکن مذاہب کی بنیاد پر جمع نہیں کر سکتے۔ اس کو میں مثال کے ذریعے سے سمجھاتا ہوں۔ دیکھیے، کرسچن مذہب کے جو لوگ ہیں، عیسائی مذہب کے جو لوگ ہیں، ان کا عقیدہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے تعلق سے یہ ہے کہ ان کو دنیا میں صلیب پر چڑھا دیا گیا اور دنیا میں وہ شہید ہو گئے۔ جبکہ اسلام مذہب سے تعلق رکھنے والے، یعنی ہم لوگوں کا عقیدہ یہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے آسمان پر زندہ اٹھا لیا ہے۔ تو ایسا ایک عقیدہ نہیں۔ ہندو مذہب کو لے لیجئے، ہندو مت کے اندر ایسا ہے کہ الگ الگ کام کے لیے الگ الگ دیوی اور دیوتا ہوتے ہیں۔ جیسے علم کی دیوی ان کے نزدیک الگ ہیں، نالج کی دیوی الگ ہیں، اسی طرح مال کی دیوی لکشمی دیوی جس کو وہ مانتے ہیں، اسی طرح علم کے لیے وہ سرسوتی دیوی کو مانتے ہیں۔ الگ الگ دیوی دیوتاؤں کی وہ پوجا کرتے ہیں، اسی طرح وہ مورتیوں کی پوجا کرتے ہیں۔ تو ان کا اپنا ایک بلیف ہے، ان کا اپنا ایک عقیدہ ہے، ان کا اپنا مذہب ہے۔ ہمیں قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے یہ حکم دیا ہے کہ ہم اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت نہ کریں۔ یہ ہمارا اپنا عقیدہ ہے، ہم اپنے عقیدے کو صحیح سمجھتے ہیں اور اسی کے ساتھ زندگی گزارنا چاہتے ہیں، اور اسی پر اللہ سے موت مانگتے ہیں۔ اور دوسرے مذاہب کے لوگ اپنے عقائد کو صحیح سمجھتے ہیں، اسی کے ساتھ زندگی گزارنے کو پسند کرتے ہیں، اور اسی کے اوپر وہ اپنے دیوی دیوتاؤں سے موت مانگتے ہیں۔ تو میرے عزیزوں اور دوستو، کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ہر مذہب کے کچھ نہ کچھ بلیف اور عقائد ہوتے ہیں، اور یہ عقائد باہم اتنے متصادم ہیں، اتنے الگ اور مختلف ہیں کہ ان سب کو ایک جگہ جمع نہیں کیا جا سکتا۔ یہ جو لوگ بار بار یہ اعلان کرتے ہیں کہ تساوی ادیان اور تقارب بین الادیان، لوگوں کو یہ کہہ کر کہ بھئی ہم سب تو اللہ ہی کی عبادت کرتے ہیں، ہم سب کا معبود ایک ہی ہے، اور بس دین کے نام پر جمع کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ میں صاف آپ کو بتا دینا چاہتا ہوں کہ دین کے نام پر یہ اقوام اور یہ مذاہب کے ماننے والے ایک نہیں ہو سکتے۔ ہاں، اخلاقیات کے نام پر، انسانیت کے نام پر، بھئی آپ بھی انسان ہیں، ہم بھی انسان ہیں، یہ بھی انسان ہیں، وہ بھی انسان ہیں، ہم سب انسان ہیں۔ چاہے ہمارے مذاہب الگ الگ ہو، ہمارے عقائد الگ ہوں، ہمارے بلیف اور نوشن الگ ہوں، لیکن ہم سب کا جو انسانیت کے اندر ہم سب شریک ہیں، مانوتا کے اندر ہم سب شریک ہیں۔ اس لیے اگر اتحاد و اتفاق کی بنیاد اگر رکھنی ہے تو انسانیت، مانوتا کے اوپر رکھنی چاہیے۔ میرے عزیزوں اور دوستو، یہ تمہیدی گفتگو میں آپ کو جو آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں اتنی تفصیل سے، وہ اس لیے کہ آگے جو مسئلہ مجھے بیان کرنا ہے وہ مسئلہ میں آپ کو ڈائریکٹ بیان نہیں کرنا چاہتا، اس لیے کہ اگر میں ڈائریکٹ وہ مسئلہ آپ کے سامنے بیان کروں گا تو اسے ایک الگ اینگل سے دیکھا جاتا ہے اور الگ اینگل سے لوگوں کے سامنے پیش کیا جاتا ہے، اور اس کی ہزاروں مثالیں میڈیا پر میں دیکھ چکا ہوں۔ اس لیے آج کا مسئلہ بیان کرنے سے پہلے میں نے یہ تمہیدی گفتگو باندھی ہے۔ پھر اللہ رب العزت نے ہم لوگوں کو، اہل اسلام کو، اہل ایمان کو، مسلمانوں کو قرآن کریم میں یہ حکم دیا ہے، لا تسبوا الذین یدعون من دون اللہ فیسبوا اللہ عدوا بغیر علم،
اس آیت کریمہ کا مطلب اور خلاصہ یہ ہے کہ ایمان والوں کو اور اسلام والوں کو اللہ رب العزت نے یہ حکم دیا ہے کہ وہ دوسروں کی دیوی دیوتاؤں کو، دوسروں کے معبودوں کو، یا دوسروں کے جو ان کے مذہبی چیزیں ہوتی ہیں اس کو برا بھلا نہیں کہنا چاہیے۔ آپ اندازہ لگائیے، اللہ رب العزت یہ ہمیں حکم دے رہے ہیں کہ دوسروں کو برا بھلا مت بولو، دوسروں کے معبودوں کو برا بھلا مت بولو۔ اگر کوئی کسی معبود کی پرستش کرتا ہے، اس کی پوجا کرتا ہے، تو اس کا اپنا عقیدہ ہے، اس کا اپنا بلیف ہے۔ ہاں، قرآن ہمیں یہ اجازت نہیں دیتا کہ تم بھی اس کی طرح پوجا کرنے لگ جاؤ، تم بھی اس کے معبود کو ماننے لگ جاؤ، نہیں، اس کی اجازت نہیں ہے۔ لیکن قرآن ساتھ میں یہ بھی کہتا ہے کہ بھائی تم ان کے معبودوں کو برا بھلا مت بولو، ان کے اپنے عقیدے ہیں، ان کے اپنے وہ معبود ہیں، وہ پوجا کر رہے ہیں، وہ اب اللہ کا اور ان کا معاملہ ہے۔ بہرحال ہمیں قرآن کریم میں یہ حکم دیا گیا ہے کہ ہم اغیار کے اور دوسرے مذاہب کے لوگوں کے جو معبود ہیں اور ان کے جو دیوی دیوتا ہیں ان کو برا بھلا نہ کہیں۔ اس کی وجہ بھی آگے بیان کر دی گئی۔ آپ ان کے دیوی دیوتاؤں کو، معبودوں کو برا بھلا کہوں گے تو وہ جواب میں آپ کے معبود کو یعنی اللہ رب العزت کو برا بھلا کہیں گے، تو یہ ایسا ہی ہو گیا گویا کہ آپ نے خود اپنے معبود کو گالی دی ہے اور برا بھلا کہا ہے۔ بہرحال ان تمام باتوں کا خلاصہ یہ ہے کہ ہر مذہب کے اپنے عقائد ہوتے ہیں، اپنے بلیف ہوتے ہیں، اور وہ اسی کے ساتھ زندگی گزارتے ہیں۔ تو ہر ایک کو دوسرے کے جو مذاہب کے جو عقائد ہے، جو بلیف ہے، اس کو ماننے کی ضرورت نہیں ہے۔ وہ اپنے مذہب کو مانے، اپنے مذہب کو فالو کرے۔ ہاں، دوسرے کے مذہب کو اور دوسرے کے معبودوں کو، دوسروں کی جو دوسرے لوگ جس کی پوجا کرتے ہیں اس کو برا بھلا کہنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اب ان ساری چیزوں کو سمجھنے کے بعد میرے عزیزوں اور دوستو، اب میں جو اصل مسئلہ ہے وہ مسئلہ تمہارے سامنے رکھنے کی کوشش کروں گا۔ وہ مسئلہ یہ ہے کہ ابھی جو وقت چل رہا ہے وہ ہمارے ہندو بھائیوں کے ایک تہوار کا وقت ہے جسے دیوالی کا تہوار کہا جاتا ہے۔ اب یہ جو دیوالی کا تہوار ہوتا ہے ان کے اپنے عقیدے کے مطابق یہ بڑا ہی خوشی کا موقع ہوتا ہے۔ اس موقع پر وہ خوشیاں مناتے ہیں، اپنے دیوی دیوتاؤں کی پوجا کرتے ہیں، اسی طرح مٹھائیاں وغیرہ بناتے ہیں، پٹاخے پھوڑتے ہیں، ساری چیزیں ہیں۔ تو ان کا اپنا تہوار ہے، ان کا اپنا خوشی کا یہ موقع ہے، تو وہ اپنے اس خوشی کے موقع پر خوشی مناتے ہیں۔ سوال یہ ہے کہ کیا کوئی مسلمان اپنے ہندو بھائی کو دیوالی کی مبارکباد دے سکتا ہے؟ ہیپی دیوالی یا شبھ دیپاولی ہندی میں، مراٹھی میں یا انگریزی میں، اس طرح سے ان کو مبارکباد پیش کر سکتا ہے یا نہیں؟ اگر آپ یوٹیوب پر دیکھیں گے اس تعلق سے آپ کو ہزاروں ویڈیو مل جائیں گے، اور اس مسئلے کو لے کر میڈیا والے بار بار آواز اٹھاتے ہیں اور اسلام کے خلاف، مسلمانوں کے خلاف ماحول تیار کرتے ہیں کہ دیکھیے کیسے مسلمانوں کے اندر ہندو بھائیوں کو شبھ دیپاولی کہنے کی اجازت نہیں ہے۔ بلکہ میں تو ایک میڈیا کا ڈیبیٹ سن رہا تھا، اس میں نے دیکھا کہ ایک میڈیا اینکر نے ایک طرف سے ایک ایکس مسلم کو بٹھایا، اب نہ جانے وہ ایکس مسلم ہے یا نہیں، اور ایک طرف سے کسی مولانا صاحب کو بٹھایا، اور اس ایکس مسلم نے کہا کہ ان کو آپ پوچھیے کہ ان کے مذہب میں کسی کو دیوالی کی مبارکباد دینا یا اس کے تہوار کی مبارکباد دینا اتنا بڑا گناہ ہے کہ زنا کا گناہ معاف ہو سکتا ہے، جھوٹ کا گناہ معاف ہو سکتا ہے، اور ریپ کا گناہ معاف ہو سکتا ہے، لیکن یہ گناہ معاف نہیں ہو سکتا۔ یعنی دیکھیے کیسے لوگوں کو ذہن خراب کیا جاتا ہے اسلام کے تعلق سے اور مسلمانوں کے تعلق سے۔ تو میرے عزیزوں اور دوستو، آپ اس کو اچھے سے سمجھے۔ اگر کوئی ہندو بھائی بہن میرا یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں تو وہ بھی اس ویڈیو غور سے دیکھے اور غور سے سمجھنے کی کوشش کرے کہ یہ جو اسلام میں منع کیا جاتا ہے کہ آپ لوگوں کے تہوار جو ہولی ہو یا دیوالی ہو، اس موقع پر آپ کو ان تہواروں کی مبارکباد نہیں دینا ہے، تو یہ اس وجہ سے نہیں ہے کہ اسلام اور ہمارا دین یا مذہب ہمیں آپ کے خلاف اکسا رہا ہے یا آپ سے نفرت کرنے پر آمادہ کر رہا ہے، ہرگز نہیں۔ بلکہ اسلام کی تعلیمات تو یہ ہیں، کوئی چاہے کسی بھی مذہب سے تعلق رکھتا ہو، وہ اپنے معبودوں کو پوج رہا ہے، اس کی پرستش کر رہا ہے، تو آپ اس کے معبودوں کو برا بھلا نہیں کہہ سکتے۔ اسی طرح آپ کا کوئی پڑوسی دوسرے مذہب کا ہے تو آپ اس کے ساتھ اچھا سلوک کریں، آپ کے ذریعے سے اس کو کوئی تکلیف نہیں پہنچنی چاہیے۔ آپ ٹریول کر رہے ہیں، سفر کر رہے ہیں، آپ کے بازو میں کوئی دوسرے مذہب کا آدمی بیٹھا ہوا ہے تو صرف مذہب کی بنیاد پر آپ اس کو کوئی برا بھلا نہیں کہہ سکتے، اس کو تکلیف نہیں پہنچا سکتے۔ تو اسلام تو اچھائیاں سکھاتا ہے، پھر کیا وجہ ہے کہ اسلام اور شریعت نے دوسروں کو اور تہواروں پر جو مذہب سے تعلق رکھتے ہیں ان تہواروں کے اوپر مبارکباد دینے کی، اسی طرح ہیپی کہنے کی، ہیپی دیوالی کہنے کی، یا پھر دوسرے جو تہوار ہیں
उन त्योहारों पर उनको मुबारकबाद पेश करने की इजाज़त नहीं दी है। तो मेरे अजीज़ों और दोस्तों, भाइयों और बहनों, आप इसको अच्छे से समझें। देखिए, हर मज़हब के कुछ बिलीफ और अकायद होते हैं, और इस्लाम धर्म का सबसे बड़ा अकीदा ये है कि अल्लाह एक है, हम सब का माबूद एक है, हम सब का खालिक एक है, हम सब का पालनहार एक है। ये सबसे बड़ा अकीदा है। इस्लाम में नंबर 1 पर यह अकीदा आता है। इसी के बाद दूसरे अकायद होते हैं, दूसरे बिलीफ होते हैं। इसीलिए कुरान करीम में भी और अहादीस में भी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सबसे बड़ा गुनाह जो करार दिया है, इस्लाम धर्म में सबसे बड़ा गुनाह है शिर्क करना। शिर्क करना किसे कहते हैं? अल्लाह के साथ किसी को उसका पार्टनर बनाना, अल्लाह के साथ किसी को उसका शरीक बनाना, उसका हिस्सेदार और साझी बनाना, ये इस्लाम में सबसे बड़ा गुनाह है। अब क्या हुआ, जब हमने किसी को उसके मजहबी त्यौहार पर मुबारकबाद पेश की। अब देखिए, ये जो मज़ाहिब वालों के जो त्यौहार होते हैं, जैसे दिवाली हो या होली हो या क्रिसमस वगैरह हो, ये जो भी त्यौहार है जिनका ताल्लुक़ मज़हब से होता है, तो हर त्यौहार कुछ न कुछ अक़ीदे के साथ, कुछ न कुछ बिलीफ के साथ रिलेटिव होता है। किसी न किसी अक़ीदे के साथ और किसी न किसी बिलीफ के साथ उसका ताल्लुक़ होता है, किसी न किसी देवी देवताओं की पूजा के साथ उसका ताल्लुक़ होता है। अब चूँकि इस्लाम धर्म में अल्लाह के अलावा किसी को अल्लाह का पार्टनर बनाने की, शरीक बनाने की, साझीदार और हिस्सेदार बनाने की इजाज़त और परमिशन नहीं है। अल्लाह के साथ किसी को माबूद बनाने की परमिशन नहीं है। अब देखिए, जब कोई मुसलमान और जब कोई अहले ईमान अपने किसी हिंदू भाई को या हिंदू बहन को जब मुबारकबाद पेश करता है, हैप्पी दिवाली कहता है, शुभ दीपावली कहता है, तो चूँकि इनके मज़हब में अलग अलग देवी देवताओं को मानना है, अलग अलग माबूदों को मानना है, तो जब हमें इन्हें मुबारकबाद पेश करेंगे तो गोया हम इनके बिलीफ पर राज़ी हैं, हम इनके अक़ीदे पर राज़ी हैं। यानी इनका जो मानना है कि अलग अलग डिवीज़न के लिए, अलग अलग शोबों के लिए अलग अलग देवी देवता होते हैं, माबूद होते हैं जो उसको चलाते हैं, तो गोया हम उनके अक़ीदे पर राज़ी हो रहे हैं। तो इस रज़ामंदी की वजह से आदमी कभी कभार क्या हो जाता है, ये कुफ्र शिर्क के करीब पहुंच जाता है। इसलिए कि बोलने वाले अलग अलग किस्म के होते हैं। कुछ हैप्पी दिवाली कहने वाले वो होते हैं जो दिल से नहीं कहना चाहते, यानी उनको मालूम है इस तरह कहना गुनाह है, वो नहीं कहना चाहते, लेकिन खारजी ताल्लुकात की वजह से हमारे हिंदू भाई बहन नाराज़ ना हो इसलिए वो बोल देते हैं। तो ये भी गुनाह कबीरा है, बड़ा गुनाह है। लेकिन अगर कोई शख्स अज़मत व एहतराम की नीयत से बोल रहा है, यानी जो उनका अक़ीदा है, जो उनका बिलीफ है, उस बिलीफ को मानते हुए अगर कोई बोलता है, तो फिर याद रखे यह आदमी को कुफ्र तक पहुँचा देता है, यह आदमी को कुफ्र तक पहुँचा देता है और ईमान से बाहर कर देता है। तो मेरे हिंदू भाई और बहन, इस मसले को अच्छे से समझे कि हम जो आपको हैप्पी दिवाली या हैप्पी होली कहने से अपने लोगों को मना करते हैं, ये इस वजह से मना नहीं करते कि हम आपके खिलाफ लोगों को भड़का रहे हैं या हम लोगों को नफ़रत दिला रहे हैं, ऐसा नहीं है। बल्कि हमारे कुछ बिलीफ है, कुछ अकायद हैं, जैसे आपके कुछ बिलीफ और कुछ अकायद हैं, जैसे आप अपने अकायद को नहीं छोड़ सकते, हम भी अपने अकायद को नहीं छोड़ सकते। हम अपने अकायद को नहीं छोड़ सकते, अगर हम छोड़ते हैं तो हम गुनहगार हो जाएंगे, हम पापी हो जाएंगे। इसलिए मेरे हिंदू भाई और बहन, किसी मीडिया वाले के भड़काने से भड़कावे में न आए और ये न सोचे कि मुसलमान और मुसलमानों के जो मजहबी पेशवा हैं, मौलाना मुफ्ती लोग हैं, ये अपने कौम को उकसा रहे हैं हमारे मज़हब के ख़िलाफ़, हमारे मानने वालों के ख़िलाफ़। हरगिज़ ऐसा नहीं है। आपका मजहबी त्यौहार है, आप अपना त्यौहार अपने बिलीफ के मुताबिक, अपने अक़ीदे के मुताबिक मना सकते हैं, आपका खुशी का मौका है, हम आपको बुरा भी नहीं बोल सकते। इसलिए कोई इन बातों को लेकर गलत फहमी का शिकार न हो, इसलिए मैंने ये मसला तफसील के साथ बयान किया। अब मैं अपने तमाम मुसलमान भाई और बहनों से कहना चाहूँगा कि सारी बातें, तमहीदी गुफ्तगू और मसला तो आप समझ ही चुके हैं कि अपने किसी हिंदू भाई और बहन को मजहबी त्यौहार के मौके पर मुबारकबादी पेश करना और हैप्पी कहना ये सही नहीं है, जायज़ नहीं है। अगर कोई शख्स गुनाह समझते हुए कहता है तो ये भी गुनाह है, लेकिन अगर कोई उसे अज़मत व एहतराम की नीयत से, यानी उसका जो अक़ीदा है उसी अक़ीदे का दिल में ख्याल करके बोलता है, तो ये चीज़ आदमी को कुफ्र और शिर्क तक पहुँचा देती है।
اب بہت سارے لوگوں کے اپنے ہندو بھائی اور بہنوں کے ساتھ تعلقات ہوتے ہیں، ایسے موقع پر انہیں ہیپی دیوالی یا شبھ دیپاولی کہنے کی ضرورت پیش آتی ہے تو پھر یہ لوگ پریشان ہو جاتے ہیں، اب ہم کیا کریں، ہمارے پڑوسی ہیں، ہمارے دوست ہیں، اب نہیں کہتے تو ان کو غصہ آ جائے گا۔ تو میرے عزیزوں اور دوستوں، میرے بھائیوں اور بہنوں، انہیں پیار و محبت کے ساتھ سمجھائیے، جیسا میں نے آپ کو سمجھایا کہ بھئی جیسے آپ کے کچھ بلیف اور عقائد ہیں، ایسے ہمارے بھی کچھ عقائد ہیں، ہم چاہ کر بھی آپ کو نہیں بول سکتے، اور اگر ہم بولتے ہیں تو ہم پاپی بن جائیں گے، گنہگار بن جائیں گے، اس لیے ہم آپ کو نہیں بول سکتے۔ اس لیے آپ اپنا تہوار منائیے اور ہمیں اس تہوار کے اندر انوالو مت کیجیے۔ جیسے ہم عید کی خوشی مناتے ہیں، عید کا تہوار مناتے ہیں، تو ہم عید کے تہوار کے موقع پر کسی غیر مسلم بھائی یا بہن کو عید کا تہوار منانے پر مجبور نہیں کرتے اور مجبور کر بھی نہیں سکتے۔ تو اسی طرح وہ بھی یعنی ہندو بھائی بہن بھی ہم لوگوں کو، اہل ایمان کو، مسلمانوں کو وہ اس بات پر مجبور نہ کرے کہ انہیں ہیپی دیوالی کہا جائے یا شبھ دیپاولی کہا جائے، اس لیے کہ اس طرح سے بولنا ایک بلیف کا مسئلہ ہے، ایک عقیدے کا مسئلہ ہے جو بڑا ہی اہم ہے۔ اس لیے میرے عزیز اور دوستو، اس مسئلے کو بھی آپ اچھے سے سمجھ لیں اور اپنے دیگر بھائی بہنوں کے ساتھ بھی شریعت مطہرہ کے اس مسئلے کو خوب شیئر کیجیے، تاکہ یہ جو اس مسئلے کو لے کر جو کنفیوژن ہے اور جو تردد اور شک لوگوں کے دلوں اور ذہن میں بیٹھا ہوا ہے، بہت سارے لوگ بولتے ہیں کہ بھئی بول دیے تو کیا ہوتا ہے، تو کیا ہوتا ہے میں نے آپ کے سامنے تفصیل سے بیان کر دیا کہ عقیدہ مجروح ہو جاتا ہے، آدمی کا عقیدہ خراب اور زخمی ہو جاتا ہے، یہ کوئی معمولی مسئلہ نہیں ہے۔ تو اس لیے اس مسئلے کو آپ اچھے سے سمجھیں اور دوسروں تک بھی اس مسئلے کو، شریعت مطہرہ کے اس مسئلے کو پہنچائیں۔ اللہ رب العزت ہم سب کو عمل کی توفیق عطا مرحمت فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔